السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 16، جس کا عنوان ہے رکوع اور سجدے کی دعا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ ان کو ہم عنہما کہیں گے، یعنی ان دونوں پہ اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ یہ باپ بیٹا دونوں مسلمان تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے، اور ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مسلمان تھے۔ قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رکع احدکم فقال فی رکوعہ سبحان ربی العظیم، جب تم میں سے کوئی رکوع کرے پس وہ اپنے رکوع میں کہے سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے جو بہت عظمت کا مالک ہے، یعنی سب سے بڑا ہے۔ ثلاث مرات، 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے۔ فقد تم رکوعہ، پس تحقیق اس کا رکوع مکمل ہو گیا۔ وذالک ادنیٰ، اور یہ کم تر درجہ ہے۔ وَإِذَا سَجَدَ، اور جب وہ سجدہ کرے، فقال فی سجودہ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ ثلاث مرات، 3 مرتبہ۔ فقد تم سجودہ، پس تحقیق اس کا سجدہ مکمل ہو گیا۔ وذالک ادنیٰ، اور یہ سب سے کم درجہ ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داود، اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی کتاب ترمذی میں، اور ابو داود نے اپنی کتاب ابو داود، یعنی انہی اماموں کے نام سے ان کی کتابوں کے نام ہیں، ان میں درج کیا۔ رکوع اور سجدہ یہ نماز کے رکن ہیں، اور اسی طرح تشہد اور قیام یہ سب رکن ہیں، اور رکن کی ادائیگی کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو ان ارکان کو اگر صحیح طرح سے نہ پڑھا جائے تو پھر بھی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور انہوں نے نماز پڑھی تیزی کے ساتھ، پھر اس کے بعد سلام پھیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ وعلیکم السلام فصلی فإنک لم تصلی، کہ سلام کا جواب تو دے دیا، اور فرمایا کہ تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گئے، انہوں نے پھر اسی طریقے سے پڑھے، پھر آئے اور سلام کہا، نبی علیہ السلام نے ویسے ہی جواب دیا کہ تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جب 3 دفعہ اس طرح ہو چکا نا، تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول علمنی، مجھے سکھائیے، مجھے اس سے اچھی نماز نہیں پڑھنی آتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو نماز کا طریقہ سکھایا اور فرمایا کہ جب تم قیام کرو تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، پھر پڑھنا شروع کرو۔ رکوع میں جاؤ تو رکوع میں چلے جانے کے بعد جب تمہارے جوڑ اپنی جگہوں پر ٹک جائیں تو پھر پڑھنا شروع کرو، اور جب پڑھ چکو تو پھر اٹھو، اور پھر قیام بھی اسی طرح سے کرو کہ تمام جوڑ اپنی جگہ پر ٹک جائیں، تو پھر سجدے کے لیے جھکو۔ سجدے میں پہنچنے کے بعد تمام جوڑوں کے اپنی جگہ پر آ جانے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا شروع کرو، اور جب پڑھ چکو 3 دفعہ تو پھر اللہ اکبر کہو۔ یہ جو ہوتا ہے نا جاتے جاتے پڑھنا، آتے آتے، یہ اس سے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ یہ 3 مرتبہ اس دعا کا پڑھنا یہ سب سے کم درجہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے اگر ہم کم پڑھیں گے تو رکوع سجدہ مکمل نہیں ہوگا، اور اگر ہم اچھا اجر چاہتے ہیں تو پھر ہمیں زیادہ پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب کہ ہر انسان اچھے سے اچھی کی خواہش رکھتا ہے، بہتر سے بہتر چیز چاہتا ہے، تو پھر ہماری نماز بھی بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم کھانا بھی بہتر چاہتے ہیں،
لباس بھی بہتر چاہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ چلو کوئی خرید سکے کوئی نہ خرید سکے، لیکن ہماری خواہش تو ہوتی ہے نا کہ ہم اچھی چیز کو حاصل کریں، مہنگی چیز کو حاصل کریں۔ تو ہمیں اپنی عبادت بھی مہنگی اور قیمتی بنانی چاہیے، کم تر درجے کی نہیں رکھنی چاہیے۔ ہم کم از کم 5 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ اگر سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں تو وقت بہت زیادہ نہیں لگتا، لیکن درجہ اچھا ہو جائے گا۔ چلیں اگر کبھی کوئی بہت جلدی ہے، کوئی ایسا موقع بھی بعض دفعہ آ جاتا ہے تو 3 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں یہ دعائیں، یہ سہولت ہے ہمارے لیے۔ لیکن عام حالات میں اپنی تعداد کو ہم بڑھائیں کہ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، یا سجدے رکوع میں جانے کے بعد جتنا لمبا سجدہ رکوع کر سکیں کر لینا چاہیے۔ اسی طرح قیام بھی لمبا ہونا چاہیے، الفاظ کو سوچ کر سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ پھر سجدے کی جو دوسری دعا آتی ہے وہ بہترین ہے دعا، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے پڑھتے رہے، تو ہمیں بھی اس دعا کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ وہ ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر نازل کر دی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبحانک اللہم والی دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس میں بھی اصول یہی رہے گا کہ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو سجدہ مکمل، اور اس سے زیادہ دفعہ پڑھیں گے تو بہتر ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نماز کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ نماز یہ ہمارے دین کا ستون ہے۔ تو جس طرح ہم اپنی عمارت کی بنیاد کو پکا کرتے ہیں، اگر کسی شخص کے پاس کوئی پیسے کم بھی ہونا تو وہ چاہتا ہے کہ کم از کم گھر کی بنیادیں میں پکی کر لوں، پھر آہستہ آہستہ اوپر تعمیر کر لوں گا۔ تو یہ ہمارے بنیادی اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم حدیث نمبر 17 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے رکوع اور سجدے کی دوسری دعا۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے۔ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر کثرت سے ان یقولا کہا کرتے تھے، فی رکوعہ و سجودہ اپنے رکوع اور اپنے سجدے میں یہ کلمات۔ کون سے؟ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، و بحمدک اور تعریف تیرے ہی لیے ہے، یا یعنی تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں اس کی تھوڑی وضاحت آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب مدد آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی تسبیح و تحمید میں اضافہ کر دیں۔ صحابہ کرام نے اس آیت کا، اس صورت کا معنی یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی ہے، لیکن بعض جو بڑے گہری نظر والے صحابہ تھے ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی، جن میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، اور بھی کچھ تھے، جنہوں نے یہ بات سمجھی کہ یہ نبی علیہ السلام کی واپسی کا اس میں اعلان کیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ اب آپ کی واپسی قریب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اس کے بعد یہ دعا کثرت سے پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اللہم اغفر لی کے الفاظ بھی ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی ثنا ہے، لیکن اس میں اللہم اغفر لی کے الفاظ بھی ہیں۔
اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بعد یہ دعا بکثرت اپنی فرض نماز میں پڑھا کرتے تھے اور نفلی نمازوں میں بھی پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی دعائیں ذکر آتی ہیں کہ جو آپ رکوع میں پڑھتے تھے، جس طرح بخاری میں یہ دعا آتی ہے کہ نبی علیہ السلام سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس روایت کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح مسلم، نسائی اور احمد کی روایت میں ایک یہ دعا بھی ذکر آتی ہے، اللہم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی ومستقلت به قدمی۔ یہ دعا بھی نبی علیہ السلام رکوع میں پڑھتے تھے۔ اسی طرح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یہ دعا بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام رکوع کی حالت میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ تمام دعائیں 3 مرتبہ ہی پڑھی جائیں گی۔ اور اسی طرح سجدے میں سبحان ربی الاعلی، یہ تو صرف سجدے کے لیے ہی ہے۔ اور اسی طرح یہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، یہ دعا بھی سجدے میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ باقی بھی دعائیں سجدے میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور اس سے ایک اضافی دعا یہ بھی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ وعلانیتہ و سرہ۔ اس کو بھی مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم میں ایک اور دعا بھی سجدے کی آتی ہے، وہ ہے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ تو یہ دعائیں بھی رکوع اور سجدے کی مروی ہیں، لیکن ان کے بارے میں محدثین کی رائے یہی ہے کہ ان میں سے باقی تمام دعائیں یہ تہجد کی نماز میں یا نوافل میں پڑھی جائیں گی۔ اور سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم اور سبحانک اللہم ربنا، یہ دعا یہ نبی علیہ السلام فرضی نمازوں میں بھی پڑھتے تھے۔ تو اپنے سجدوں کو لمبا کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جس میں اس کی رضا ہو، جو ہمارے لیے جہنم سے پردے کا سبب بن جائے، جو ہمارے لیے موت کے وقت آسانی کا سبب بنے۔ ایسی نماز جو ہمارے لیے قبر کے عذاب اور اس کی تمام تنگیوں سے دوری کا سبب بنے، اور اللہ ہمیں ایسا سجدہ اور ایسا رکوع کرنے کی توفیق دے جو ہمیں قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے ہے۔ رکوع اور سجدے کے بعد قومہ اور جلسہ کا حکم۔ عن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجزئ صلاۃ الرجل، نہیں کفایت کرتی آدمی کی نماز، حتی یقیم ظہرہ، یہاں تک کہ وہ سیدھا کرے اپنی پشت کو، فی الرکوع والسجود، رکوع میں اور سجدوں میں۔ رواہ ابو داود رحمہ اللہ تعالی، اس حدیث کو ابو داود نے روایت کیا ہے اپنی کتاب میں۔ تو اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ لا تجزئ، کہ اس شخص کی نماز کافی نہیں جو اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ انتظار کرتا رہتا ہے، جب نماز کا وقت ختم ہونے کو آتا ہے تو جلدی سے اٹھتا ہے اور کوے کی طرح 4 ٹھونگے مار کر اپنی نماز کو مکمل کر لیتا ہے۔ بعض احادیث میں یہ لفظ بھی آئے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی بلکہ اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، جس نے نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا۔ تو نماز کو جس طرح پڑھنا ضروری ہے، اس طرح اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ لا تجزئ صلاۃ الرجل،
کہ کسی بھی شخص کی نماز اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتی، اس کو جہنم سے، اللہ کی سزا سے بچانے والی نہیں بن سکتی، حتیٰ یقیم ظہرہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پشت کو سیدھا کر لے۔ یعنی قیام میں تو ہر ایک نے کھڑے ہونا ہوتا ہے، اس لیے قیام کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ رکوع میں جانے اور اٹھنے میں لوگ بہت جلدی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے یہاں رکوع کا ذکر کیا کہ رکوع میں جب جاؤ تو اطمینان سے، جب سارے جوڑ اپنی جگہ پر ٹھہر جائیں، رکوع میں جانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر اس طرح سے رکھیں کہ جس طرح مضبوطی کے ساتھ ایک چیز کو پکڑا جاتا ہے، انگلیوں کو کھول کر اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں اور اوپر پورا بوجھ ڈالیں، اور اپنی کمر اس طرح سے سیدھی رکھیں، نہ تو وہ لیول سے نیچی ہو نہ اوپر اٹھی ہوئی ہو، بلکہ سر بھی بعض لوگ جھکا لیتے ہیں، بعض اٹھاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ سر اور کمر برابر ہونی چاہیے۔ تو جب سب جوڑ اپنی جگہ پر رک جائیں تو پھر سبحان ربی العظیم یا کوئی بھی دعا پڑھنی شروع کریں، اور پڑھ لینے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر اور رکوع سے سمیع اللہ کہہ کر اٹھیں، اور اٹھنے کے بعد بھی جب کمر بالکل سیدھی ہو جائے تو پھر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن کے الفاظ پڑھے جائیں، اور جب الفاظ مکمل ہو جائیں تو پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جھکیں، اور سجدے میں جانے کے بعد جب تمام جسم کے ارکان مسلے پہ ٹھہر جائیں، جس میں پیشانی اور ناک یہ ایک ہی چیز ہے، دوسرے نمبر پر دونوں ہاتھ، تیسرے نمبر پر دونوں گھٹنے ہیں، پھر دونوں پیروں کی انگلیاں ہیں، جتنی بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ ان کو زمین پر لگایا جائے۔ پھر اس طرح سجدے میں جانے کے بعد دعا کو شروع کیا جائے، اور اپنی دعا 3 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد سجدے سے اپنا سر اٹھانے کے لیے اللہ اکبر کہا جائے اور سجدے سے اٹھا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، پچھلی حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ اس نے نماز پڑھی جلدی جلدی سے اور سلام پھیرا، اور نبی علیہ السلام کو آ کر سلام کہا۔ آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، اور تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، پھر نماز اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، مکمل کرنے کے بعد پھر آتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو سلام کہتے ہیں۔ آپ نے پھر اس کو ایسے ہی جواب دیا۔ جب 2-3 مرتبہ ایسے ہوا تو وہ شخص کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں ایسے ہی نماز پڑھنی جانتا ہوں، یعنی بڑی انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے سکھائیے کہ میں کیسے صحیح نماز پڑھوں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو نماز سکھائی اور فرمایا کہ تم ہر رکن پر اطمینان سے ٹھہرو، حتیٰ تطمئن قائما، حتیٰ تطمئن راکعا، حتیٰ تطمئن ساجدا، حتیٰ تطمئن جالسا، یعنی ہر رکن پر اطمینان ہو، مطمئن ہو کر پڑھو۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اطمینان سے نماز پڑھنے میں بہت زیادہ وقت لگا دیا جائے، بندہ مختصر وقت میں بھی مطمئن نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اطمینان سے پڑھی ہوئی نماز ذہنی سکون کا باعث ہے، اور غیر مطمئن طریقے سے جلدی جلدی سے پڑھی ہوئی نماز یہ ذہنی بے سکونی کا سبب بنتی ہے۔ طبی لحاظ سے بھی یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں نا، یہ طبی لحاظ سے، یعنی میڈیکل سائنس ان کو صحت کے لیے مفید قرار دیتی ہے، اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے، میڈیکل سائنس بھی اور طب، حکمت جسے کہتے ہیں، یہ بھی اس کو انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ثابت کرتی ہے۔ تو جلدی جلدی سے اٹھنا بیٹھنا یہ تو بالکل تھکاوٹ ہے، اس میں نہ تو عبادت ہے نہ جسمانی سکون ہے، اور جب جسمانی سکون نہیں ہے تو ذہنی سکون بھی نہیں ہے۔ اور اس کے نہ ہونے کی، سکون کے نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا نہیں ہے وہ بے فائدہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو درست کریں، اور رکوع، سجدہ، قیام، تشہد
تمام نماز کے ارکان کو انتہائی اطمینان کے ساتھ ادا کریں۔ اگر ہم پورے اطمینان سے ادا کریں گے نا نماز، تو تقریباً پانچوں نمازوں پر 1 گھنٹہ خرچ نہیں ہوتا، بلکہ کم وقت خرچ ہوتا ہے۔ اگر ہم مناسب تسبیحات پڑھ کے ظہر کی نماز کو پڑھیں تو 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں، یہی نماز سب سے لمبی ہے۔ عشاء کی نماز میں تو اپنی مرضی ہے، اس کو لمبا کر لیں یا چھوٹا کر لیں۔ فجر کی نماز ہے ہی مختصر، عصر کی نماز بھی مختصر، مغرب کی مختصر ہے۔ تو دیکھیں کہ 24 گھنٹوں میں سے اگر ہم 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ اللہ کے لیے نکال لیں گے تو کچھ زیادہ نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں برکت ہے۔ جب ہم اپنی نمازوں کو درست کریں گے تو اللہ ہمارے سارے ہی کام درست کر دے گا۔ البتہ ایک بات یہ ہے کہ گھر کے کام کاج اور نماز کا سلسلہ یہ حسن ترتیب سے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بچہ ادھر سے رو رہا ہے یا کوئی ہمارے گھر کا فرد کھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے جلدی ہے، میں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے یا آنا ہے، یا لیکن ہم کہیں کہ جی نہیں، میں تو پہلے اطمینان سے نماز پڑھوں گی۔ نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت کرتے وقت اپنے اہل خانہ کو بھی کسی مشقت میں ڈالنا غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہر نماز کے وقت کو وسیع رکھا ہے۔ تقریباً ہر نماز کا وقت 1.5 سے 2 گھنٹے ہوتا ہے، تو ہم ان 1.5 2 گھنٹوں میں اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کام کو پہلے کر لیں، نماز بعد میں پڑھ لیں۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جس طرح ظہر کی نماز ہے، وضو کریں، ہنڈیا رکھیں، نماز پڑھیں، ساتھ ساتھ سلام پھیریں، ہنڈیا میں چمچہ پھیر لیں، ہنڈیا کو دیکھ لیں، اس کے بعد پھر باقی نماز پڑھ لیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد اپنے کام کو دیکھ کر پھر باقی پڑھ لیں۔ البتہ اس میں کچھ تھوڑی سی خشوع خضوع میں فرق آ جاتا ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں ایسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور نماز ہو یا کوئی بھی عبادت، اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اہل خانہ کے لیے کوئی ایسا ماحول نہ بنے کہ گھر کے حالات خراب ہو جائیں، بلکہ ان کو بھی رغبت دلائی جائے اور خود بھی نیکی کی طرف رغبت کی جائے اور سارے کاموں کو درست طریقے سے کر لیا جائے۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔